السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پہ۔ دوستوں، میں کافی دن سے اپنے چینل پہ ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ میری ایک اچھی خاصی مجبوری تھی۔ آج جب کہ ایک موقع ملا ہے تو اس نئے سال پر کچھ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری باتوں کو بغور سنیں گے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ دوستو، نیا سال منانے کی خوشی میں ہمارے دوستوں نے رات کو سب کچھ ہی تیار کر لی تھی کہ بس صبح ہوتے ہی ہم نشیب و فراز سرزمین کی طرف، جھیل اور تالاب کی طرف یا ایسے علاقے کی طرف نکل پڑیں گے جو غیر ذی زرع ہو، جو بالکل سکون ہو، سناٹا ہو۔ خیر، ابھی یہ ساری باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ایک نے کہا کہ ابے سو جاؤ کیونکہ اب اٹھنا 2022 میں ہوگا، تو سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ میں کافی دیر تک حیران و پریشان یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے تو نیا سال منانے کی اتنی زیادہ اہمیت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ بعض لوگ جو شہری قسم کے یا ماڈرن ایجوکیشن کے تعلیم یافتہ لوگ ہوتے تھے وہی نیا سال منایا کرتے تھے، اور ہمارے بڑے تو ہم سے یہی کہا کرتے تھے کہ ارے بے وقوفو، تم نئے سال کی آمد میں اور نئے سال کی خوشی میں کہیں اندھے مت بن جانا، بلکہ یہ سوچو کہ تمہاری قیمتی زندگی میں سے ایک سال کم ہو گئے ہیں، ایک سال گھٹ گئے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس کی توجیہ اور اس کی وضاحت اس طرح نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نئے سال کی آمد پر خوشی اس لیے مناتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو آئندہ زندگی کے لیے کچھ کر جانے کی اور اپنے عزم و استقلال کو جوان کر سکے، ماضی پر نوحہ کرے، ماضی یعنی پچھلے زندگی پر افسوس کرے، اور مستقبل یعنی نئے سال پر آمد اور خوش آمدید ہم اس لیے کہتے ہیں اور اس لیے ہم نئے سال مناتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جو لوگ مضبوط دل ہوتے ہیں وہ نیا سال پر آمد اور خوشی کرنے کے بجائے وہ یکایک اپنے ارادے کو تبدیل کر لیتے ہیں اور اپنے اندر کے ضمیر کو گرما دیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے ہمت و حوصلہ کو بلند رکھتے ہیں، وہ نیا سال آنے کی انتظار نہیں کرتے ہیں، اور جیسا کہ کبیر داس کا دوہا جو بالکل مشہور ہے کہ جو کل کرے سو آج کر، جو کل کرے سو آج کر، اور جو آج کرے سو اب۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ میں کہیں بھی اس قسم کے واہیات و خرافات اور بکواس دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، ورنہ ہمارے اکابر و اسلاف بھی اپنے دل کو نیا سال منا کر سکون حاصل کر لیتے۔ خیر، بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی، اب میں اپنے بات کو بالکل مختصر کرتا ہوں۔ میں آپ کو صرف 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں جو امت مسلمہ کی انحطاط و زوال کا بہت بڑا سبب رہا ہے اور سبب رہے گا جب تک کہ وہ 2 بیماریاں ہمارے اندر سے ختم نہیں ہو جاتی۔ وہ 2 بات یہ ہے کہ جب کبھی امت مسلمہ کے اندر بگاڑ آئی اور خرابیاں آئی تو اس کی سب سے بڑی جو وجہ رہی وہ صرف 2 باتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ پچھلی امتیں جو ہلاک و برباد ہوئی ہے ان میں صرف 2 باتیں اکثر و بیشتر ان میں پائی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا، انہوں نے نماز کو برباد کیا۔ نماز تو پڑھتے تھے لیکن اقاموا الصلاۃ کا جو لفظ قرآن میں آیا ہے وہ انہوں نے ان پر پابندی نہیں کی یا نماز کو توڑ مڑوڑ کر پڑھا۔ دوسری بات قرآن کریم نے کہا کہ واتبعوا الشہوات، کہ انہوں نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی، اپنے دل کی بات سنی، اپنی منمانی کی، جس کی وجہ سے پچھلی امتیں ہلاک و برباد ہوئی
اور اس امت کے لیے بھی یہی دو باتیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ دو باتوں کی پابندی کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اقام الصلاۃ کی پابندی کرے۔ اگر آپ نیا سال مناتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی نماز ضائع ہوتی ہے، آپ کی نماز برباد ہوتی ہے، تو خدا کے واسطے ایسا کام نہ کرے جس سے آپ کی نماز چھوٹے، جس سے آپ کی نماز برباد ہو، جس سے آپ کی دین و ایمان برباد ہو۔ میں انہی باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی خیر و عافیت اور بھلائی کی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔